نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ فاتحہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک انعام ہے جو اس امت کو عطا ہوا۔ یہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، زندگی کا دستور العمل بھی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتلایا تھا کہ جو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا دستور العمل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی جو حمد کرے اللہ اس کی سنتا ہے، یعنی قبول فرماتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کا، کہ جو اللہ کی حمد کرے اللہ اس کی سنتا ہے، یعنی قبول فرماتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حمد قبولیت کی چابی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بس ہم اسے دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالی کی حمد و تعریف کرنی ہے، کبھی اللہ کو اپنے سے ناراض نہیں کرنا۔ خوشی ہو یا غمی، کوئی بھی صورت ہو، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ولادت ہو یا وفات، راحت ہو یا مشقت، صحت ہو یا بیماری، فتح ہو یا شکست، ہر حال میں ہم نے اللہ سے راضی رہنا ہے۔ بس یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا وہ بندہ کامل مومن ہو گیا۔ اللہ تعالی ہی میرا اور سارے جہان کا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، ہر لمحہ ضروریات کو پوری کرنے والا، ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک سیکنڈ میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیزیں نہیں دے سکتی، مگر اللہ رب العزت پوری زندگی دیتے ہیں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ خیال رکھتے ہیں، ضروریات پوری فرماتی ہیں اور بے شمار نعمتیں عطا فرماتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب غلام اور باندیوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو غلام اور باندی کا جو آقا ہوتا تھا اسے مجازن رب بھی کہہ دیتے تھے، رب بولتے تھے اس کو مجازن۔ تو جس غلام یا باندی کا وہ آقا، وہ رب، مجازی رب اچھا ہوتا تھا تو وہ غلام اور باندی کسی دوسری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب بہت اچھا ہے، ہمارا آقا بہت اچھا ہے، وہ ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے۔ کسی بھی دوسرے کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، جب وہ بندے ہو کر، بندے کا غلام ہو کر اپنے آقا سے اتنی محبت رکھتے تھے تو ہمارا وہ رب، وہ حقیقی مولا و آقا جو ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں مہیا کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم غیر کی طرف کیوں دیکھیں؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ جو بندہ پڑھتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے پاس کہ جب بندہ نیچے سے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت اوپر سے جواب دیتی ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میرا وہ رب، میرا وہ آقا، میرا وہ مولا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی عام رحمت والے بھی ہیں اور تام رحمت والے بھی ہیں۔ عام رحمت سب کے لیے ہے، تام رحمت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ ایمان والے، جہاد والے، اللہ والے، ان کے لیے اللہ کی تام رحمت اور مکمل رحمت ہے، ایسی رحمت کہ جس کے بعد نہ کبھی غضب ہوگا اور نہ کبھی عذاب ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی یہ دوسری آیت الرحمن الرحیم، یہ مومن کے دل کو امید اور حسن ظن سے بھر دیتی ہے اور اللہ تعالی کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اگلی آیت بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کے اندر خوف کی نعمت نصیب ہوتی ہے، جیسے پچھلی آیت میں امید کی نعمت مومن کو حسن ظن سے بھر دیتی تھی، ایسے ہی اس آیت کے اندر خوف کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ خوف بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح الرحمن الرحیم میں امید کی نعمت ملی تھی، ایسے ہی مالک یوم الدین اس میں خوف کی نعمت ملی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان خوف اور امید، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان میں بستا ہے۔ یوم الدین جزا کا دن، بدلے کا دن، انصاف کا دن، اس لیے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ کیا؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ میرے محترم دوستو، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے، آگے حساب کا دن آنے والا ہے۔ بے خوف اور بے لگام زندگی نہیں گزارنی، لبرل زندگی نہیں گزارنی، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ آیت وہ ہے کہ جس میں مظلوم کو بھی تسلی ملتی ہے کہ وہ مظلوم جو اس دنیا کے اندر ظالم کے ظلم برداشت کرتا رہا، اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا، نہ تو وہ ظالم کے سامنے بول سکتا تھا، نہ ظالم سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا، نہ مظلوم کے حق میں کوئی بولنے والا تھا، نہ مظلوم کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا تھا، نہ اس ظالم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا تھا۔ تو اس مظلوم کو تسلی ہوتی ہے یہ آیت پڑھنے سے کہ آج میرے ساتھ جتنے ظلم ہو رہے ہیں وہ ظلم کر لو آج میرے اوپر، کل ایک دن بدلے کا بھی آئے گا۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کا دن ہوگا، وہ بدلے کا دن ہوگا، وہ عدل کا دن ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا، جس دن میرے آقا و مولا میرا مالک اس ظالم سے بدلہ لے گا۔
تو اس لیے اس انسان نے جو بھی زندگی گزارنی ہے وہ سوچ سمجھ کر گزارنی ہے۔ آگے بندہ کیا پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، نہ اس میں شرک ہے، نہ اس میں بدعت ہے، نہ ریاکاری ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ اہم ترین حصہ ہے۔ عبادت کسے کہتی ہیں؟ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب باتیں سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، اور مدد بھی صرف اللہ تعالی ہی سے ہے، کسی غیر سے نہیں ہے۔ اس میں یہ بتلا دیا کہ عبادت اللہ تعالی کی، وہ اللہ تعالی کی اعانت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت بہت عظیم اور قیمتی ترین نعمت ہے، اسی لیے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین آیا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اسی اللہ کی مدد کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی اعانت، اس کی مدد کے بغیر ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مدد کے بغیر ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑنے والے تو دنیا و آخرت میں ذلتوں میں جا گرتے ہیں، ذلتوں کی گہرائیوں میں جا گرتے ہیں، وہ تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ یہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عابد بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے، وہ تو زمزم پی رہے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مشرک آدمی، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنی پاک چیز اور یہ کتنی ناپاک اور گندی چیز، ناپاک قمیص اور گندی چیز استعمال کر کے انسان کے اندر عجب آتا ہے، ریاکاری آتی ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی نعمت پاکیزہ چیز بھی ہے۔ یہ پاکیزہ چیز، طیب چیز، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ پاکیزہ اور طیب چیز استعمال کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر عجب نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، بڑائی نہیں آتی، غرور نہیں آتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکیزہ اور طیب چیز استعمال کرنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اپنے اس آقا و مولا کے سامنے جھکنا آتا ہے۔ جو انسان اپنے اس آقا و مولا کے سامنے جھک گیا، جس نے عاجزی اختیار کر لی، وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے خلاصے میں بھی بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ شیطان دل کے اندر زہر گھولتا ہے، جیسے سانپ کسی کو ڈس لینا تو وہ سانپ انسان کے خون میں زہر گھولتا ہے، زہر ڈالتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کے دل کے اندر زہر ڈالتا ہے، دل کے اندر زہر بھرتا ہے، وہ ریاکاری کا زہر ہو، وہ حسد کا زہر ہو، وہ لالچ کا زہر ہو، وہ تکبر کا زہر ہو، یہ ساری چیزیں شیطان انسان کے دل کے اندر بھرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک قوم سے گزر ہوا
تو اس قوم کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب سانپ کے ڈسنے سے وہ سردار بیچارہ تڑپ رہا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کو دیکھیں کوئی اس کا علاج کر دیں۔ جب وہ اپنے علاقے سے باہر نکلے اپنے شہر سے تو آگے صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ صحابہ نے بتلایا ہم ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل ہے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کر اس سردار کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کیا، تو سورہ فاتحہ کا دم کرنے سے وہ سردار ٹھیک ہو گیا، اس کا زہر ختم ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، جب سورہ فاتحہ کا دم کرنے سے سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے تو کیا سورہ فاتحہ پڑھنے سے انسان کے دل میں سے شیطان کے وسوسے نہیں نکل سکتے؟ شیطان وہاں سے نہیں بھاگ سکتا؟ جیسے وہ زہر صاف ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے، ایسے ہی انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل سورہ فاتحہ کی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔